السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لوازمات نقوش میں سیاہی اور کاغذ کپڑے کا بیان پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیاہی کس طرح تیار کرنی ہے اور اس میں کون کون سی سیاہی اور کون کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم لازمی چیز بخور کا سبق پڑھائیں گے۔ بخور کا معنی ہے دھونی۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جس ستارے کے اندر جو عمل کریں اس کے متعلقہ دھونی یعنی بخور جلانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دھونی سے روحانیت کی آمد جلدی ہوتی ہے، اور بعض تو ایسے مخلوط بھی بخور ہیں، یعنی ایسی مخلوط دھونیاں ہیں کہ اگر صرف ان کو روشن کر دیا جائے، ان کو جلایا جائے تو اس سے جنات اور دیگر موکلات وغیرہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ قوت ہوتی ہے، لہٰذا ہر عمل سے پہلے آپ اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کے پاس اس کے بخور یعنی دھونیاں آپ کے پاس موجود ہیں اور وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ عمل جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اب دھونی جلانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ ستارے کے جو بخور ہیں، جو دوائیاں ہیں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ پنساری سے آپ کو دوائیاں ملیں گی، میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے ستارے کی کون سی وہ دوائیاں ہیں۔ تو آپ وہ دوائیاں پنساری کی دکان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لے کر کے اس کی آپ اگربتیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ اگربتی بنا کر کے عمل کے وقت آپ اس کو آگے سے جلائیں، آگ بجھا دیں اور اس سے وہ دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ صرف جو دوائیاں ہیں وہ بخور ان کے آپ صفوف تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ 7 ستارے ہیں، آپ لہٰذا 7 شیشیاں تیار کر لیں۔ اگربتیاں اگر تیار کریں تو وہ بھی آپ کو 7 قسم کی تیار کرنی پڑیں گی، اور اگر صفوف بنا لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ 7 شیشیاں بنا لیں، ہر شیشی کے اندر اس کے اوپر چٹ لگا دیں کہ یہ اس ستارے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس میں وہ صفوف بنا کے رکھ لیں پھکی کی طرح۔ وہ کھانے والا تو نہیں ہے لیکن وہ جلانے والا ہے، پھکی کی طرح آپ وہ صفوف بنا کے رکھ لیں۔ اب جب آپ عمل کریں گے تو ایک کوئلوں کی انگیٹھی وہ آپ پاس رکھ لیں، اور کوئلے جو ہیں اس کے اندر سلگا دیں، ان کو جلا دیں کوئلوں کو۔ تو وہ آپ جب عمل پڑھنے لگیں تو تھوڑا تھوڑا وہ وقفے سے تھوڑا تھوڑا صفوف جو ہے وہ اس کوئلوں کے اوپر آپ ڈالتے جائیں، تو اس سے وہ جو دھواں اٹھے گا اس کا یہ آپ کی دھونی ہوگی۔ اچھا، اس میں بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ میں بہت ہی قیمتی نقطہ بتانے لگا ہوں عاشق اور معشوق کے لیے، یعنی اگر آپ محبت کا عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرد ہے، دوسری عورت ہے، یا دونوں مرد ہیں یا دونوں عورتیں ہیں، تو اس کے لیے دونوں کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ جب نام مختلف ہوں گے تو ان کے نام کے ستاروں کے مطابق
ٹھیک ہے، ان کے نام کے ستاروں کے مطابق۔ یہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے ستارہ کیسے دیکھنا ہے کہ اس بندے کا ستارہ کون سا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ سبق میں آئے گا۔ تو عاشق اور معشوق، طالب و مطلوب، محب و محبوب، ان دونوں کے نام مختلف ہوتے ہیں، تو لہذا ان دونوں کے ناموں کے مطابق آپ نے دونوں کے جو ستارے ہیں ان کے متعلق جتنے بھی بخور ہیں وہ آپ نے ملا لینے ہیں، مکس کر کے ان کو آپ نے جلانا ہے۔ عمل کرتے وقت جو بھی آپ تعویذ لکھیں یا عمل کریں تو انشاءاللہ اس وجہ سے ان ستاروں کے وہ جو بخور ہیں ان کی وجہ سے وہ جتنے اس کے موکلات ہوں گے وہ قریب ہوں گے، انس پیدا ہوگا اور آپ کا عمل جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اعمال خیر کے لیے، یعنی محبت کے لیے اپنا، بلکہ دوسرے ترقی کے لیے، ملازمت کے لیے، دیگر رزق روزگار کے لیے، یا اس طرح کہ آپ اعمال خیر جو تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک الگ اپنا صفوف بنا لیں، اور جو اعمال غضب ہیں، دشمنی کے لیے، عداوت کے لیے، یا پھر زبان بندی وغیرہ کے لیے، تو اس کے لیے آپ ایک الگ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی 7 ستارے ہیں، کواکب، یعنی مشتری، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، یہ 7 ستارے مانے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کی دوائیوں کو اکٹھا کوٹ کے رکھ لیں تو وہ ایک الگ آپ کے 7 اعمال کے لیے صفوف تیار ہو جائے گا۔ اور جو دوسرے نحس ہیں ان کے کواکب جو ہیں ستارے، ان کے لیے آپ زحل اور مریخ، ان 2 کی دوائیوں کو آپ اکٹھا مکس کر کے کوٹ کے رکھ لیں تو یہ آپ کا اس کے لیے اعمال غضب کے لیے تیار ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اب اعمال حب کے لیے، یعنی محبت کے عملیات کے لیے جب آپ نقش تیار کرنے لگے تو جو بخور جلانا ہے اس کے لیے 3 چیزیں آپ کو لینی پڑیں گی۔ ایک عود، یہ پنساری سے ملے گا، دوسرا مشک، تیسرے نمبر پہ سندل، ٹھیک ہے۔ یا آپ جانتے ہوں گے، عام پنساری سے آپ پوچھیں، اس جیسے سندل کا شربت ہوتا ہے ایسے، یہ وہ سندل کی لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عود، مشک اور سندل، یہ 3 چیزیں لے لیں۔ اگر تینوں نہیں ملتی وہ بعد میں آپ کو ایک اور نقطہ بتاتا ہوں۔ تو یہ 3 چیزیں اعمال محبت کے لیے آپ استعمال کریں گے، اللہ۔ اور اس کے ساتھ اعمال حب کے لیے اگر آپ تیار کرتے ہیں تو پھر آپ جس ستارے کے اندر اس کی ساعت میں عمل کر رہے ہیں تو پھر اس ستارے کی اس ستارے کے متعلقہ جو چیز ہے دوائی، وہ ان میں سے بھی آپ ایک ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے آپ کو میں جنات سے شروع کرتا ہوں کہ جنات کا علاج اگر آپ کر رہے ہیں تو جنات کے علاج کے لیے جب مریض کو پاس بٹھاتے ہیں یا حاضری کرتے ہیں یا اس کو دم کرتے ہیں یا وار کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بخور جلانا پڑے گا۔ عملیات جنات کے لیے، علاج کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ان میں گگل، ہینگ اور سرسوں اور پیپل گرد، یہ 4 چیزوں کا آپ صفوف تیار کر کے رکھ لیں۔ جب آپ جنات کا علاج کریں تو اس وقت آپ ان چیزوں کا بخور جلائیں، دھونی دیں، انشاءاللہ اس سے جنات وہ جب آپ نے یہ آگے انشاءاللہ طریقہ آپ کو بتلاؤں گا، یہ جو چیزیں ہیں ان کو دم بھی کرنا ہے، ان کو آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنات جس کی مہک سونگھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، جنات جل جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ جنات
گھر سے بھاگ جائیں گے اگر آپ یہ بخور تیار کر لیں اور اس کو دم کر کے آپ جہاں پہ بھی اس کو جلائیں گے انشاءاللہ جنات وہاں سے دفع ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں آخری بات، غور سے اور توجہ سے آپ نے یہ سننی بھی ہے اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اپنی ڈائری کے اندر کہ 7 ستارے ہیں، 7 ستاروں کے متعلقہ جو بخور ہیں ان میں سب سے پہلا ستارہ ہے زحل۔ زحل کے بخور یہ ہیں: میاء سائلہ، نمبر 2 رال، نمبر 3 سیاہ دانہ، نمبر 4 سیاہ مرچ کالی مرچ، نمبر 5 قرن پھل۔ مریخ ستارہ، اس کے بخور سندروس، قسط، رائی، دارچینی، سرخ مرچ، افیون اور رال۔ تیسرا ستارہ ہے مشتری۔ مشتری کے بخور یہ ہیں: حب الغار، سندل سرخ، ناگر موتھا، عود، عنبر اور جدوار۔ چوتھا ستارہ ہے شمس۔ شمس کے بخور یہ ہیں: عود، سندل سرخ، زعفران، گلنار، گل ڈھاک، ہلدی اور مشک۔ پانچواں ستارہ ہے زہرہ۔ زہرہ کے بخور یہ ہیں: زعفران، سندل سفید، کافور، عنبر، مشک اور شنگرف۔ چھٹا ستارہ ہے عطارد۔ عطارد کے بخور یہ ہیں: مستغی، لبان، گگل، چنبیلی کی جڑ، سندل سرخ اور بادام کا چھلکا۔ ساتواں ستارہ ہے قمر۔ قمر کے بخور لبان، کافور، سندلین اور عود۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے 7 ستارے کے تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ ان کے صفوف بنا کے رکھ لیں 7 شیشوں کے اندر، تو اپنے ہر ستارے کے اندر جب عمل کریں تو اس کے لیے یہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے یا اتنے پیسے نہیں ہیں، یا کوئی مریض جس کا آپ کام کر رہے ہیں وہ اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا، یا کوئی چیز نہیں ملتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ایک چیز بھی کام دے دے گی۔ اس ستارے کی ایک چیز بھی کام دے گی، لیکن وہ اگر ایک چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان میں سے سب سے پہلے نمبر والی آپ نے لینی ہے جو میں نے بیان کی۔ اسی ترتیب سے آپ نے لکھنی ہے، یہ یاد رکھنا، اسی ترتیب سے لکھیں۔ جو پہلے نمبر پہ میں نے بیان کی ہے اس ستارے کی وہ پہلی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ مثلاً زہرہ ستارہ ہے تو زہرہ کے لیے پہلی چیز زعفران میں نے بیان کی ہے، تو آپ زعفران لے لیں۔